Praise the Lord. Shalom everyone. میں ایونجلسٹ شری کامران اور فتح النام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا دل خداوند کی بے حد شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا، ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھنے والے بنے، جاننے والے بنے. سو آج جیسا کہ انٹرنیشنل مدرس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آئے ہم سب ماؤں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ماں خدا کے عظیم ترین منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے، اور ماں ایک عظیم ہستی ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ صرف مدرس ڈے پر ہی ماں کے ان صفات کو، ماں کی ان قربانیوں کو یاد کیا جائے. شاید ہر روز بھی اگر ماں کی ان قربانیوں کو یاد کیا جائے تو وہ بھی کم ہے. ماں ایسا رول ماڈل ہے ہماری زندگیوں میں. سو لفظ ماں جو ہے وہ بائبل مقدس میں 120 سے بھی زائد بار استعمال ہوا ہے. اور مدرس لو از اے انکنڈیشنل لو. ماں اپنے بچے سے بے تحاشا پیار کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے اور بے غرض محبت کرتی ہے. اس کی محبت میں واحد ماں ایسی ہستی ہے جس کی محبت میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اور رشتوں میں ایسی ملاوٹ ہو، ایسی دنیاوی چیزیں ہو، لیکن ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے میں کوئی ملاوٹ یا کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی. اگر خدا کے بعد خدا نے کسی ایسی ہستی کو وہ محبت دی ہے، وہ پیار دیا ہے، تو وہ ماں ہے. ماں آپ کی زندگی میں ایک اہم رول ماڈل ہے. سو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں بھی لکھا ہے اور بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں، تم مجھے اچھی ماں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی ماں اچھی قوم کو پیدا کرتی ہے. اچھی ماں اچھی نسل کو پروان چڑھاتی ہے. ایک اچھی نسل کو پروان چڑھانے میں، اس کو خدا کے حضور میں لے کر آنے میں، اس کو خدا کے قریب لے کر آنے میں اچھی ماں کا کردار ہوتا ہے. اچھی جو ماں ہوتی ہے، دعا گو جو ماں ہوتی ہے، خدا سے پیار کرنے والی جو ماں ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں نا، جیسی ماں ویسی بیٹی. اگر ماں دعا کرنے والی ہوگی تو بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی. اور کہتے ہیں جیندا پیو اونجدا پتر، تے پیو جے شرابی ہوندا ہے تے پتر بھی اونجدا ہی ہوندے نے. اور اگر خدا سے پیار کرنے والے ماں اور باپ ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی. ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں، ایسے اچھے بچے جو دوسروں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، جو ہر اچھی اور بری چیز کی انہیں تمیز ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی. اچھی تربیت میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. بچے کے نام کے ساتھ جو والد کا نام لگا ہوتا ہے، اس کو اس دنیا میں کس طرح سے لینا ہے، یہ ماں کا رول ہے، یہ ماں کا کام ہے. سو اسی لیے دوسرے دنوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن مدرس ڈے یا فادرس ڈے اسی لیے ہم چرچز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلام ہمیں اس طرح سے سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنی ہے. سونا نہیں ہے تو بولنا بھی نہ اللہ، جاگنا ہے، سونا دین نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیں خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت. بلند آواز سے جس کو بھی خدا کا روح بھارتا ہے پڑھے گا. یس، یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے. باقی لوگ جو حکم ہے یا
थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएंगे ताकि आने वाले लोगों को भी जगह मिले। मदर्स डे पर जहां हम अपनी दुनियावी माओ का जिक्र करते हैं, अपनी दुनियावी माओ को सराहते हैं और उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है, वहां हम उन माओ का भी जिक्र करते हैं। हम उनको, उनकी खिदमत को भूल नहीं सकते जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया गया है। और आज इस माँ के बारे में हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। वो माँ वन ऑफ द मोस्ट नंबर 1 मदर है इन बाइबल। सबसे पहला दर्जा उनको दिया गया है। माओ में उनको नंबर 1 कहा गया है, जो कि हमारे यस्सु की माँ है, हमारे खुदावन की माँ है। आए मेरे साथ निकाले लूका पहला बाब, उसकी 39 वर्स से लेके 44 वर्स तक हम पढ़ेंगे। वर्ष से लेकर 39 आयत से लेकर। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और अलीशा रूह कुदस से भर गई और अलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई है। क्योंकि देख, यूं ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। बस मुकद्दसा मरियम जो है, शी इज द ब्लेस्ड एंड अमेजिंग मदर। ऐसी माँ हमें कहीं नहीं दिखती। और अलिशबा उसके हक में क्या कह रही है, क्या स्टेटमेंट दे रही है वो, मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई है। और ना सिर्फ वो स्टेटमेंट दे रही है, बल्कि वो मुबारक खाली भी दे रही है कि तू औरतों में, मरियम जो है वो औरतों में क्या है, मुबारक है। अगर हम मरियम के कैरेक्टर के बारे में बात करें, अगर हम मरियम की शख्सियत, उनके किरदार के बारे में बात करें, तो मरियम के किरदार की क्या ही बात है। दुनिया में बहुत सी अजीम हस्ती आई, दुनिया में बहुत सी नेक और मुकद्दस औरतें आई, बड़ी बड़ी औरतें आई हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम जैसा किरदार, मुकद्दसा मरियम जैसी अजीम हस्ती और मुकद्दसा मरियम जैसा एजाज और किसी औरत को नहीं दिया गया और किसी माँ को नहीं दिया गया। मुनफरिद, यूनिक, अमेजिंग, एक अजीम हस्ती जो कि बेशुमार खूबियों से भरी हुई है। उनकी जिंदगी के बारे में अगर हम देखें तो उनके अंदर बेशुमार खूबियां हैं, लेकिन आज हम उनकी चंद खूबियों पर बात करेंगे कि उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात है जो कि हमारे यस्सु की माँ है। नंबर 1, मुकद्दसा मरियम को क्यों चुना गया, क्यों मुकद्दसा मरियम को ही, उनके लिए खुदा के जो मंसूबा था उनको ही क्यों चुना गया। मुकद्दसा मरियम जो है, खुदा ने उसको इसलिए चुना क्योंकि खुदा की, मुकद्दसा मरियम ने खुदा की मर्जी को जाना, खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम कहते जरूर हैं लेकिन हम करते नहीं। क्या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं? क्या आज हम अपनी जिंदगियों में देखें कि हमारी जिंदगियों में जिस तरह से खुदा चाहता है, क्या हम उस तरह से चलते हैं? नहीं, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। मगर मुकद्दसा मरियम वाहिद ऐसी हस्ती है, एक ऐसी माँ है, एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी शख्सियत है जिसने बाप की मर्जी को पूरा किया। और आज का मैसेज मैं तमाम माओं से मुखातिब हूँ कि आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा की मर्जी को जाने। माँ का
جو خدا کی مرضی سے بہت دور بھاگ چکی ہے. انہوں نے خدا کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے خدا کی مرضی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. خدا کے قدموں میں وقت گزارنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج ہمیں مقدسہ مریم سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مقدسہ مریم نے خدا کی مرضی کو پورا کیا, خدا کی مرضی کو جانا, خدا کی مرضی کو ایکسپٹ کیا. مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ, باکردار اور بطولہ تھی. بطولہ سے مراد ایسی عورت جس کو ناپاکی چھو ہی نہیں سکتی, جس کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں تھا. اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں انسانی کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہی بات خداوند یسوع مسیح کو عظیم تر بناتی ہے. ہاللویا, یونیک بناتی ہے. مقدسہ مریم جو کہ خدا کی طرف سے منصوبہ تھا, خدا کی طرف سے چنی گئی, انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا کیونکہ وہ پاک دامن, بطولہ اور عظیم ہستی تھی. دوسرے نمبر پر ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے, مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دیا. کیا آپ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے بائبل مقدس میں پڑھا بھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو کہ پوری بائبل مقدس میں نبیوں کو, پیغمبروں کو, رسولوں کو اور بہت سی عظیم ہستیاں, کسی کو بھی سلام نہیں کیا گیا. اور سلام کس کو کیا گیا ہے؟ مقدسہ مریم کو. مقدسہ مریم کو فرشتے نے کیا کہا؟ سلام تجھ پر. آئے میرے ساتھ دیکھیں, لوکا پہلا ہی باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. آمین. فرشتے نے کیا کہا؟ مریم کو سلام کہا. اور مریم نے آگے سے کیا کہا؟ کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کہ نہیں خداوند میں اس چیز واسطے تیار نہیں ہوں. وہ پوزیٹیو رہی. اس نے خدا کے اس سلام کو ایکسپٹ کیا. اس نے خدا کے اس پیغام کو ایکسپٹ کیا. اور مریم نے کہا 38ویں آیت میں, مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یس, تب فرشتہ اس کے پاس سے آمین. بس یہی تک. مقدسہ مریم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا. آج جب ہماری بہنیں, کچھ ایسی بہنیں ہیں, جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اولاد کے لیے وہ دعا کروانے آتی ہیں, تو وہ پہلے ہی شک اپنے دل میں لے آتی ہیں. وہ پہلے ہی نیگیٹو بولنا شروع کر دیتی ہیں. وہ پہلے ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ کام ہو گئی نا. مگر آج ہمیں مقدسہ مریم سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پازیٹیو رہی. اس نے ایکسپٹ کیا, اس نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. آج ہم دعا کرواتے ہیں, اسی کہنے لو جی ایک دفعہ دعا کروائیے, دوسری دفعہ پھر, تیسری دفعہ پھر. جے دعا ایک دفعہ نہ کرو تے بس اوتھے اسی منہ بنا لینے. آپ خدا پر ایمان رکھیں جس طرح سے مقدسہ مریم نے ایمان رکھا. جس طرح سے مقدسہ مریم ایمان میں مضبوط رہی, پازیٹیو رہی. آج کی ماں کو ضرورت ہے کہ وہ بھی پازیٹیو رہے. اور جب مقدسہ مریم نے خداوند کی مرضی کو پورا کیا, اس کی
مریم سے سیکھیں کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا اور خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا، نہ صرف کام کیا بلکہ اس کے لیے برکت جاری ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ہم سیکھیں گے مقدسہ مریم نے ہر طرح کے حالاتوں کا سامنا کیا۔ مقدسہ مریم نے نہ صرف خدا کے لیے کام کیا بلکہ وہ ہر طرح کے حالاتوں سے لڑتی رہی۔ ماں ایسی ہونی چاہیے، ماں ایسی ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالاتوں سے، ہر طرح کی پرابلم سے، ہر طرح کی سچویشن سے لڑ جائے۔ اور حالات کیا تھے کہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس کی ابھی منگنی ہی ہوئی ہے اور وہ امید سے ہے، سارے رشتے دار، سارے عزیز و اقارب، سارے علاقے والے، سسرال والے، گھر والے، ہر کوئی اس کے خلاف ہوا ہے۔ ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ شاید مریم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ فرشتے نے تو اسے کلام دیا تھا، یہ تو بات بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا مولود مقدس ہے۔ اس وقت تو یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، اور یہودیوں میں یہ لو تھا۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں، شریعت کے دور میں دیکھیں تو یہ لو تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو کہ شادی سے پہلے ہی امید سے ہوتی تھی تو اسے سنسار دیا جاتا تھا، اسے ختم کر دیا جاتا تھا، اسے مار دیا جاتا تھا، عبرت کا نشان بنایا جاتا تھا۔ اور مریم کے لیے ہر چیز مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی، ہر چیز ناممکن ہوتی جا رہی تھی، ہر چیز کا وہ سامنا کر رہی تھی۔ اس کی شادی خطرے میں، یوسف کا اور مریم کا رشتہ خطرے میں، لیکن اس نے ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ اس نے